إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، بزرگی، برتری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اسی کی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام نازل و سارے انبیاء اور رسول پر، بالخصوص نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو شخص ایک مرتبہ آپ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرات، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ سورہ محمد کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیں، علم حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریں، سارے مومنین کے لیے، سارے مومنات کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ سب سے اولین فریضہ ہے جو ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے سارے انبیاء اور رسول کو بھیجا کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھیں، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھیں۔ اور خصوصی طور پر ذوالحجہ کا جب مہینہ آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی بھی پوری کی پوری کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہی کے لیے رہی۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے لیے کیا۔ اپنے قوم سے دشمنی، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے ملک، اپنے شہر کو چھوڑنا، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے اس سے گفتگو کرنا، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں برزا کود جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف لا الہ الا اللہ کے لیے رہیں۔ تو ہم سب پہ ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو سمجھیں۔ حضرات، ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادتوں کے لیے شروط رکھی ہیں، ان عبادتوں کے لیے واجبات رکھے ہیں۔ اگر شروط نہیں تو پھر عبادت کا تصور بھی نہیں ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ آپ نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز اس وقت قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ باوضو نہ ہو جائے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو نہیں تو پھر نماز کا تصور نہیں۔ جب وضو ہے وہ شرط ہے نماز کے لیے، تو سب سے عظیم عبادت توحید ہے، اس کی بھی شروط ہیں۔ لا الہ الا اللہ عظیم عبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے، اس کی بھی اپنے شروط ہیں، ان کا جاننا ہم سب پہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر شرط چھوٹ جائے تو آدمی کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آدمی کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کہہ دے تو پھر اسے شرک ہونے کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا، وہ کبھی اسلام سے نہیں نکلتا، وہ کبھی دین سے باہر نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے سے نماز اس کے شرائط کے چھوڑنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، اسی طور پہ لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی آدمی کی چھوٹ جاتی ہے تو لا الہ الا اللہ آدمی کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ کے شروعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یہ انسانوں کا دعویٰ ہے،
لیکن کیا اللہ نے اس کو قبول کیا؟ قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ سورہ منافقون کی سب سے پہلی آیت اذا جاءک المنافقون، کہ جب اے اللہ کے نبی آپ کے پاس منافق آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ، یقیناً آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ منافقین کہتے تھے۔ کیا ان کا دعویٰ اللہ کے دربار میں قبول ہوا؟ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے لیے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ ہی رسول ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان شرائط کو پورا نہیں کیا جو شرائط کہ اللہ نے اس عظیم عبادت کے لیے رکھی ہیں، اس وجہ سے ان شرائط کا جاننا ضروری ہے۔ عام طور پر اہل علم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں بیان کی ہیں، 7 شرطیں بیان کی ہیں۔ ان میں پہلی شرط یہی ہے العلم، کہ آدمی لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، معبود تو ہے، لوگ عبادت جس کے کرتے ہیں اسے معبود کہتے ہیں، معبود تو ہے، لا الہ کا معنی ہے سچا کوئی معبود نہیں ہے، حقیقی کوئی معبود نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عرش سے لے کر فرش تک جتنی چیزیں ہیں، چاہے جاندار ہوں چاہے غیر جاندار ہوں، کوئی بھی کسی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ لا الہ کا معنی ہے، الا اللہ، سوائے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اس معنی کا سمجھنا ضروری ہے۔ بعض کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کلمے کا معنی نہیں ہے، یہ کلمے کا معنی نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی روزی نہیں دے سکتا، یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی روزی نہیں دے سکتا، لیکن کلمے کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ کلمے کا معنی وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا براء منکم ومما تعبدون، کہا کہ ہم تم سے بھی بری ہیں اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ہم ان سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط، اگر ہم لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے ہیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اس پر یقین ہونا ضروری ہے۔ یقین یہ ایمان کی اصل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایمان سارے کا سارا یقین ہی ہے، کہ ہمارے دلوں کے اندر یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ جس طرح زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں، نفع نقصان کے پہنچانے میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی عبادت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ سارے کے سارے اس کے بندے ہیں، مخلوق ہے، اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، صرف اللہ اکیلا ہے جو سب کا خالق ہے، لہٰذا وہی ساری عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے۔ اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہا مومن ہوتے ہی وہی ہیں۔ انما جہاں قرآن میں آتا ہے بعد کی جو بات ہوتی ہے بڑی قوی ہوتی ہے۔ انما المؤمنون، مومن وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، شرط یہ ہے کہ پھر کبھی شک نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر یقین ہو۔ شک کسے کہتے ہیں؟ کہ دونوں معاملے میں سے صحیح کیا ہے آدمی کو نہیں معلوم، اسے لگتا ہے ہو سکتا ہے توحید بھی صحیح ہو سکتا ہے شرک بھی صحیح ہو، یہ شک ہے۔ اور شک جب آ جاتا ہے کلمہ آدمی کو نفع نہیں پہنچاتا۔ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اسی حالت میں اللہ سے ملے غیر شاک فیہما، آپ نے شرط رکھی ہے اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے، اس حال میں موت ہو کہ اسے ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہے، آپ نے فرمایا دخل الجنہ، اللہ اسے یقینی طور پہ جنت میں داخل کرے گا۔ جس کے اندر یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے، یقین ہونا ضروری ہے۔
اگر یقین نہیں، یہ منافقین کی صفت بیان کی گئی، وارتابت قلوبہم، کہ ان کے دل شک میں مبتلا ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، اور یہ شک آدمی اسے علم کے ذریعے سے مٹا سکتا ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کلمہ توحید کے اوپر آدمی کو یقین ہونا چاہیے، اور تیسری شرط کہ آدمی کلمہ توحید کو قبول کرے، اپنے دل سے اس کو قبول کرے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اگر قبول نہیں کرتے ہیں، صرف معلومات ہے، یہ معلومات انہیں اللہ کے پاس نجات نہیں دلا سکتی۔ قبول کرنا ضروری ہے۔ قرآن نے کہا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہا کہ ان ظالموں کے سامنے جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے اسے وہ سمجھتے ہیں، سمجھنے کے باوجود تکبر کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہود کے بارے میں قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی اللہ کے نبی کو اتنا اچھا پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی سگی اولاد کو پہچانتا ہے۔ آج بعض مسلمانوں کو آپ کا نام بھی نہیں معلوم، لیکن یہود اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی سگی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں مسلمان نہیں کہا گیا، اس لیے کہ صرف علم کافی نہیں ہے، جاننا کافی نہیں ہے، اسے دل سے قبول کرنا ضروری ہے۔ اگر دل سے قبول نہیں کیا، خاندان کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، تو آپ کا یہ علم آپ کے لیے وبال جان بنے گا، عذاب میں ایک بڑھوتری کا سبب بنے گا کہ پہچان کر کے بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو ضروری ہے کہ آدمی ساری دنیا سے بے پرواہ ہو کر کے اس کلمے کو قبول کر لے کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ اس دور کو یاد کیجئے کہ جب آپ پر ایمان لوگ کہتے تھے ما آمن علیہ الا حر وعبد، کہتے تھے کہ دیکھو اس پر ایک غلام نے ایمان قبول کیا ہے اور ایک آزاد نے، ایک غلام نے، ایک آزاد نے، ایک حضرت بلال نے، حضرت خدیجہ نے، بس باقی کسی نے اس پہ ایمان قبول نہیں کیا ہے۔ اس زمانے میں بھی جن لوگوں تک توحید پہنچی ان پر فرض تھا اسے قبول کر لینا، اور صحابہ کی یہی خصوصیت رہی کہ انہوں نے سارے ظلم کے باوجود اس کلمے کو قبول کیا، اور کتنے لوگ اس ظلم کے نتیجے میں شہادت پا چکے ہیں۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا اس کی تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی کلمہ توحید کو قبول کرے، اس کے قبول کرنے میں آدمی سچا ہو، آدمی سچا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بسا اوقات لوگ دین میں داخل ہوتے ہیں اپنے منافع کی وجہ سے، اپنے کسی مفاد کی وجہ سے، اپنے کسی فائدے کی وجہ سے۔ منافقین اسلام میں داخل کیوں ہوئے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کے راز غیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے منافقین اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ کلمے کو پہچانتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، وہ جمعات میں حاضری دیتے تھے، وہ نبی کے درس میں بیٹھتے تھے۔ اس کے باوجود قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینکے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سچائی نہیں تھی۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو قبول کرنے میں سچائی ہو، دھوکے کے لیے، دکھاوے کے لیے، دنیا کے مفاد کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی توحید کو قبول کرے۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے، وہ انقیاد ہے۔ انقیاد کیا ہے؟ انقیاد کہتے ہیں فرما برداری کو، تابع داری کو۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بات کا مستحق نہیں، تو پھر ہماری پوری زندگی اس کے تابع ہونی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے پوری زندگی اس کی تابع ہونی چاہیے۔ ایک آدمی زبان سے کلمہ کہے، دل سے سمجھتا ہو، لیکن زندگی جب گزرنے لگتی ہے بعض حالات ایسے آتے ہیں آدمی اللہ کی توحید کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس آدمی کی توحید پوری کی پوری ضائع ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بیماری سے شفا نہیں مل رہی ہے، تجارت میں ترقی نہیں مل رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ تو وہاں تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہاں جا کر کچھ ہو سکتا ہے، وہیں پر اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس لیے کہ یقین کی عمارت ٹوٹ گئی۔ جب یہ دل میں آ گیا کہ غیر اللہ بھی کچھ کر سکتا ہے، وہیں یقین ٹوٹ گیا، اور پھر جب چلا جاتا ہے وہاں پہ انقیاد ختم ہو گیا، اطاعت ختم ہو گئی، فرما برداری ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے حدیث میں آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت، آپ نے فرمایا کہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اگرچہ کہ تمہیں مار مار کر کے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں، اور اگرچہ کہ تمہیں جلا دیا جائے، لیکن اللہ کی توحید کو مت چھوڑو، اللہ کی توحید کو ترک مت کرو۔ اس لیے کہ انقیاد یہ انسان کے لیے گواہی ہے، میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، موت تک میری زندگی اس پر قائم ہونی چاہیے
کہ پوری زندگی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، پوری زندگی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگے، کسی اور کی امید نہ ہو، کسی اور سے رغبت نہ ہو، یہ ساری کی ساری یہ صرف اللہ کے ساتھ ہو۔ انسان کی زندگی توحید کی گواہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، مشرکین سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہارے اپنی زندگیاں تم پڑھ کے دیکھو، تمہاری اپنی زندگیاں پڑھو، تم اپنی زندگی دیکھ کر پہچان سکتے ہو کہ تم کس کے مستحق ہو، کہ جنت کے مستحق ہو کہ جہنم کے مستحق ہو۔ انسان کی زندگی اسی توحید کے اندر تابع داری کرتے ہوئے گزرنی چاہیے کہ آدمی توحید لا الہ الا اللہ پر باقی رہے۔ یہ توحید کی 5ویں شرط ہے۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے توحید کے اندر مخلص ہو، اپنے توحید کے اندر مخلص ہو، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے توحید میں داخل ہوا ہو اور سارے کے سارے اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہو۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ خالص عمل ہی کو قبول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی میں، من اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جب کوئی آدمی میری عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، سب سے پہلے میں اس سے پورا رشتہ کاٹ لیتا ہوں۔ جب کوئی آدمی اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا پورا رشتہ کاٹ لیتا ہے، ترکتہ وشرکہ، اور اس کی ساری عبادتیں اکارت کر دی جاتی ہیں۔ آدمی زندگی میں مخلص رہے، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، چاہے کلمہ پڑھ کر ہو یا کلمے کے بغیر ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر لے، کلمہ پڑھ کے یا بغیر کلمہ پڑھے، اس کی کوئی تفریق نہیں ہے، قرآن میں اس کا کوئی فرق ہی نہیں کیا گیا، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے یعنی اخلاص چھوڑ کر اپنے بعض اعمال غیر اللہ کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے، جنت اس پہ حرام کر دی جاتی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ آدمی اپنے عمل میں مخلص ہو۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، خالصا من قلبہ او نفسہ، جو زبان سے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا، پوری زندگی اسی پر رہا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میری شفاعت کا وہ حقدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اپنی امت کی گنہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ موحدین کے لیے عظیم فضیلت ہے کہ موحدین اگر شرک کے بغیر معصیتوں پہ مر جاتے ہیں لیکن پوری زندگی توحید پر قائم رہی، آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کوئی ہے تو وہی شخص ہے جو پوری زندگی توحید پر رہا، وہ شخص جو اللہ کے نبی سے شفاعت چاہتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر قائم نہیں، شرک کرتا ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ النَّائِلَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا، خصوصی دعا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے کہ تم جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ ہر نبی نے وہ دعائیں مانگ لی ہیں سوائے میرے، اور میں نے اس خاص دعا کو محفوظ کر رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے کہ جس دن میں اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے میری امت کی شفاعت طلب کرنے کے لیے درخواست دوں گا۔ آپ نے فرمایا فَهِيَ النَّائِلَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، آپ نے کہا انشاءاللہ ان سارے موحدین کو میری شفاعت ملے گی، مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي، جو میری امت میں رہا اور اس حال میں اس کی موت ہوئی کہ کبھی اللہ کے ساتھ اس نے شرک نہ کیا۔ آپ نے ضمانت دی ہے، اخلاص ضروری ہے کہ پوری زندگی عمل کرے، صرف اور صرف اللہ کے رضامندی کے لیے عمل کرے۔ اور 7ویں شرط یہ ہے کہ آدمی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت ہو۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں ہم پر جو احسان کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، مشکل وقت میں ہماری مدد کرتے ہیں، پریشانی میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہم ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اسے کس قدر زیادہ آدمی کو محبت ہونی چاہیے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ حاتم طائی جس نے سخاوت میں مثال قائم کی،
کہ کس قدر کوئی آدمی خرچ کر سکتا ہے، لوگ حیرت میں مثال دیتے ہیں، اس کی سخاوت حاتم طائی جیسی ہے، لیکن آپ سوچیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ان سخاوت کرنے والوں کو پیدا کرتا ہے، آپ سوچیں کہ وہ کتنی سخاوت کرنے والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ مدد کر رہا ہے، اللہ ان مددگاروں کو وجود بخشتا ہے۔ آپ بھوکے ہیں، کسی سے کھانا مانگتے ہیں، کھانا دینے والے کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ سوچیں کہ اس کھانے کا بنانے والا اللہ ہے، اس لا کر دینے والے کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کس قدر آدمی کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ غیر مسلمین، کافر، مشرک جتنا اپنے معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں، ایک مومن ان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے توحید سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ کے دین سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور دنیا کے سارے لوگوں کے مقابلے میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور آدمی اس محبت کی وجہ سے اللہ کے توحید کو قبول کرنے والا بنے، اللہ کے توحید کو ترک نہ کرے۔ ہم سے پہلے لوگوں پر ان توحید کی غرض سے کس قدر حالات مشکل گزر چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے توحید کو تھامے رکھا۔ یہ ہم سب کا فریضہ ہے، ہم لا الہ الا اللہ کی ان 7 شرطوں کو پہچانیں اور ہم لا الہ الا اللہ کو ان شرطوں کے ساتھ قبول کریں۔ بعض اہل نے ایک شرط کا اضافہ کیا جو کہ اس میں داخل ہے، وہ کہا کہ البراءۃ من الشرک، البراءۃ من الکفر، کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہو آدمی کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس کا انکار کرنا چاہیے۔ لوگ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ بسا اوقات جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ غیر جاندار ہوتے ہیں، درختوں کی عبادت، ہواؤں کی، پانی کی عبادت، اور بعض جاندار ہوتے ہیں جیسے وہ لوگ جو نیک ہیں، زاہدین ہیں، ان کی عبادت، اور بعض ان میں سے برگزیدہ ہوتے ہیں جیسے انبیاء ہیں اور وفات شدہ ہیں، اور بعض زندہ ہیں جیسے فرشتے ہیں۔ جن کی بھی عبادت ہو اللہ کے علاوہ آدمی کو یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کس کی عبادت ہو رہی ہے، ایک لفظ میں جو بھی اللہ کی عبادت میں داخل ہوتا ہے ہم اس سے بالکل تعلق کو کاٹ لیتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی عزت اپنی جگہ، لیکن اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے برگزیدہ نبی، رسول، اور آج بھی آسمانوں پر زندہ ہیں، انہیں زندہ اٹھا لیا گیا، لیکن قرآن نے کہا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ کی عبادت کی بدترین مشرک ہیں۔ حضرت مریم نیک، زاہدہ، عابدہ عورت ہے، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مریم کی عبادت کی وہ بدترین مشرک ہیں۔ قرآن مجید اس کی تفریق نہیں کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا ہے، آدمی کو ایک لفظ ان سب کا انکار کرنا چاہیے۔ بعض اہل نے 9ویں شرط بیان کی، وہ کہا کہ الموت علیہ، ان ساری شرطوں پر آدمی کی موت ہونی چاہیے، یعنی کہ درمیان میں تبدیل نہ ہو جائے، موت سے پہلے بدل نہ جائے، اس لیے کہ حدیث میں آپ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے پاس اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اگر توحید پر ہے اللہ قبول کرے گا، خاتمہ اگر شرک پر ہے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ پوری زندگی اس پر کاربند رہے، پابند رہے، آخری وقت تک توحید کے دامن کو آدمی ہاتھ سے نہ چھوڑے، یہ ضروری ہے۔ بعض علم نے شرط کو اضافے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور آخر میں یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں حالات جس طریقے سے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جگہ پر امن و سکون کو نازل فرمائے، اللہ سب کو راحت نصیب فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے، کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے کفر کہنے کے لیے، اور اسے جان کا خوف ہو، جان کا خطرہ ہو، آدمی کو دفاع کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی پر وہ حالات نہ لائے، لیکن اگر کوئی پھنس گیا، جان کا خوف ہو، اس حالت میں اگر کوئی کفر کا جملہ کہے اس کا کیا حکم ہے، شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ سورۃ النحل آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرہ، کہا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کا نقصان ہے، الا من اکرہ، سوائے اس کو جسے مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔
اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دو شرطوں کے ساتھ اگر کسی پر ظلم ہو اور اللہ کسی پر وہ حالات نہ لائے، اگر آ جائے دو شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ واقعتاً وہ مجبور ہو چکا ہو، اس لیے کہ قرآن نے کہا الا من اکرہ، انہیں خوش کرنے کے لیے نہیں، مجبور ہو چکا ہو۔ اور دوسرا یہ ہے مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان سے مطمئن ہونا چاہیے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ اگر کوئی کفر کا جملہ کہہ دیتا ہے مجبوری کی وجہ سے، دل میں ایمان ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کہتا ہے اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو اس مسئلے کے لیے بالکل واضح ترین دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پر کاربند رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور اہل شرک سے اللہ تعالیٰ دوری بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امن و سکون کے حالات نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب خطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر۔ سورۃ الفجر کی 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں، دوسری آیت میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی قسم کھائے۔ آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے، اپنی ماں کی، اپنی بہن، کسی کی بھی قسم کھائے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اور اس کا قسم کھانا دلیل ہے اس کی اہمیت کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جمہور سلف صالحین نے کہا ان 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہیں، اس سے مراد ذوالحجہ کی شروع کی 10 راتیں، شروع کے 10 دن ہیں۔ اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی اس کی اہمیت کی وجہ سے، جسے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کیوں قسم ہے زمانے کی؟ اس لیے کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اسی زمانے میں کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو زمانہ دیا گیا ہے، جو عمر آپ کو دی گئی ہے، سارا کسب اسی میں آپ کو کرنا ہے۔ اسی لیے قسم کھائی گئی کہ جان لو یہ زمانہ تمہیں جو دیا گیا ہے اسی میں تمہیں سب کچھ کرنا ہے، اپنے نجات کا سامان تمہیں طے کرنا ہے، کامیابی کی منزل طے کرنی ہے۔ اس زمانے کا فائدہ اٹھاؤ، اس وقت کا فائدہ اٹھاؤ۔ تو اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، ان 10 دنوں کا فائدہ اٹھاؤ، ان کی اہمیت کو سمجھو۔ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منه بذلك بشيء۔ آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے دنوں میں، آپ نے کہا کوئی بھی آدمی جب بھی عمل کر سکتا ہے، سب سے بہترین عمل کرنے کے لیے کوئی دن ہے تو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ کوئی دن ہے اعمال کی قبولیت کے، محبوب ترین دن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو پسند کرتا ہے، تو وہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انسان کی زندگی کے سب سے قیمتی دن وہ ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن بڑھا دیتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میری سب سے بہترین زندگی کے دن وہ ہیں جن میں کمائی بہت زیادہ ہوئی یا جن میں مجھے فلاں دن کامیابی ملی، لیکن شریعت کہتی ہے اصل کامیابی یہ ہے جس دن اللہ تعالیٰ اعمال کے وزن کو بڑھا دے۔ لیلۃ القدر ہے، 1 رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ سب سے بہترین موقع ہیں۔ تو یہ 10 دن دنیا کے سب سے بہترین دن ہیں۔ مسند بزار میں آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا، اس دنیا کے سب سے افضل دن یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ آدمی غنیمت سمجھے اور زیادہ سے زیادہ ان میں عبادت کرنے کی کوشش کرے، اور ان میں خصوص عبادت ہے تکبیرات، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ نے فرمایا لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ایام معلومات، انہیں چاہیے کہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ معلوم دن کون سے ہیں؟
ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ معلوم دن یہی 10 دن ہے ذوالحجہ کی، ان میں خصوصی طور پر ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کی تکبیر بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اس سنت کو زندہ کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر معلقاً ذکر کیا ہے کہ ان 10 دنوں کے متعلق کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 10 دنوں میں بازار چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے زور زور سے اللہ کی تکبیر بیان کرتے تھے، اور ان کی تکبیرات کی وجہ سے سارے بازار میں تکبیرات کی گونج ہوتی تھی۔ اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں تکبیرات پڑھتے رہیں۔ ان 10 دنوں کی بڑی خصوصی فضیلت ہے اور تکبیر کہنے کی فضیلت وارد ہے۔ حسن درجے کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر قیل بالجنہ قال نعم۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہے اسے خوشخبری دے دی جاتی ہے، جب بھی کوئی آدمی اللہ اکبر کہے اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، جب بھی لا الہ الا اللہ کہو گے تمہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی، جب بھی اللہ اکبر کہو گے تمہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔ حسن درجے کی روایت شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے، یعنی ان تکبیرات کی خصوصی فضیلت ہے ان 10 دنوں کے اندر، اور خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر جو عظیم ترین عبادت ہے وہ عظیم ترین عبادت یہ ہے کہ ہم قربانی کا اہتمام کریں، قربانی کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ نے مسند احمد کی روایت میں فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے کہا جس کے پاس طاقت ہو، قربانی کرنے کی طاقت ہو لیکن اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، آپ نے فرمایا فلا يقربن مصلانا، آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اس لیے کہ اس نے صحیح عمل نہیں کیا۔ جس کو اللہ نے کشادگی دی وہ قربانیوں کا اہتمام کرے، یہ عظیم عبادت ہے، قربانی کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر خصوصی طور پر آدمی کو اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے۔ یہ سلف سے ثابت ہے۔ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تطفئوا سرجکم، ان 10 دنوں میں چراغ نہ بجھاؤ، یعنی کہ عبادتوں میں اضافہ کرو، زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کو غنیمت سمجھو۔ اور ان عظیم عبادتوں میں سے جو عظیم عبادت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہے ان تکبیرات اور ان قربانیوں کے ساتھ ساتھ وہ عظیم عبادت ہے کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر جو بھی عمل ہم کریں، سارے عبادتوں کے اندر سے کوئی بھی عمل ہم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خصوصی فضیلت دی ہے، خصوصی فضیلت دی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ قربانی جو کر رہے ہیں وہ عظیم عبادت کر رہے ہیں، جو تکبیرات کہہ رہے ہیں وہ عظیم عبادت کر رہے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح، جو بھی دن ہے ان میں بہترین کوئی موقع عمل کرنے کا 10 دن ہے۔ جو بھی نیک کام کر سکتا ہے، صدقات کی شکل میں، روزے کی شکل میں، نفل نمازوں کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، صلہ رحمی کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، اخلاق حسنہ کی شکل میں، بیماروں کی عیادت کی شکل میں، جنازوں میں شرکت کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، مدد کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اللہ کی عبادت کرے، یہ 10 دن آدمی کے لیے بہترین موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچنے کے لیے۔ تو ہمیں 10 دنوں کا خصوصی طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے، ان 10 دنوں کو اللہ کے عبادت سے آباد کرنا چاہیے۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، یہ افضل ہیں یا رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں؟ اس لیے کہ حدیث نے کہا سب سے افضل کوئی دن ہے تو وہ دن ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور رمضان کا آخری جو حصہ ہوتا ہے جن میں تاقراتیں ہوتی ہیں، شب قدر ہوتی ہے، یہ بھی عظیم ہے۔ تو دونوں میں کون سی عظیم عبادت ہے؟ تو اہل علم میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو اپنے تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ دونوں عبادتوں کے اندر کہا کہ رمضان کی جو راتیں ہیں وہ ذوالحجہ کی راتوں سے بہتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں شب قدر ہے، کیونکہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، لہٰذا رمضان کے آخری 10 دن اس کی جو راتیں ہیں وہ ذوالحجہ کے 10 دن کی راتوں سے بہتر ہیں۔ لیکن جہاں تک دن کا معاملہ ہے کہا کہ رمضان کی جو دن ہیں ان سے بہتر ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا سب سے بہترین دن ہے وہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ تو راتوں کے اعتبار سے رمضان افضل ہے،
اس لیے کہ اس میں شب قدر ہے، اور دن کے اعتبار سے سب سے افضل ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، جس میں آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور خصوصی 2 باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس مسجد کے لیے آپ بھرپور تعاون کریں، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے خرچ کریں، ہر طریقے سے اس کی مدد کریں، تائید کریں، اس لیے کہ یہ اسلام کے مراکز ہیں، مساجد، یہاں سے توحید کی روشنی بلند ہوتی ہے، یہاں سے لا الہ الا اللہ کی گونج بلند ہوتی ہے۔ اس کو مضبوط کریں اپنی مال کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، ہم اپنے گھروں کو جتنا آباد کرتے ہیں اس سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اس لیے کہ قرآن نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو۔ گھروں کو آباد کرنے کا کیا معنی ہے؟ مفسرین نے کہا گھروں کے آباد کرنے کا معنی یہ ہے اس کو بنانا بھی آباد کرنا ہے، اس کے اندر دروس کا اہتمام کرنا بھی اس کو آباد کرنا ہے، اس میں نمازیں پڑھنا، دعائیں کرنا، اس میں اذکار پڑھنا، ساری چیزیں اس کو آباد کرنے میں داخل ہیں۔ جب مسجد درست ہوگی، سارے اخراجات اس سے سنبھالے جائیں گے تو عبادت کرنے والوں کے لیے آسانی ہوگی۔ تو ہم اپنے تعاون کے ذریعے سے مسجد کو آباد کرنے میں مدد کر رہے ہیں، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ آدمی کو زیادہ سے تعاون کرنا چاہیے مسجد کا۔ اور دوسری درخواست جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض احباب بیمار ہیں، وہ مختلف امراض میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہر مسلمان مرد و عورت کو جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹی بڑی بیماری سے محفوظ رکھے، لا علاج بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، ایمان پر بلائے، عمل صالح پر بلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہندوستان میں جہاں بھی مسلمان اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و سکون کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اوپر نیچے دائیں بائیں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی قوت کو مضبوط فرمائے، اور جو مشرکین ہیں اور جو مشرکین اسلام کے خلاف مکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو ان کی موت بنا کر ان کی گلوں میں لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین جو اسلام کے خلاف کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قوتوں کو پراگندہ کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے، اللہ تعالیٰ ان کی طاقتوں کو کمزوریوں میں تبدیل کر دے، اللہ تعالیٰ اسلام کو اہل اسلام غلبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کو پریشانی کو دور فرمائے، جو بھی تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کروٹ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.